السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے، اور آج ہم سبق جو پڑھیں گے وہ 88 سے پڑھیں گے، ہم 86 سے آگے پڑھیں گے آن ورڈ، 87 سے میں پڑھاؤں گی، اس لیے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں تھوڑا سا نبیوں کا ذکر کیا گیا کہ نبیوں کی مخالفت اور ان کو نام ماننا، اور ان کے جو کہتے ہیں نا کہ ان کی توہین میں جو الفاظ کہنا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نہیں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہوا۔ ہم قصہ پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دلیل کے ساتھ جب اپنی قوم کو، اپنے باپ کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ جو بت ہیں وہ کسی چیز کے نہ منافع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بیکار ہے۔ اور رب العالمین کا جو تعارف کروایا وہ اس طرح کروایا کہ میرا رب وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جو مجھے راہ دکھائے گا، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت بھی دے گا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ تو اب یہ والی میں نے بتایا تھا کہ مفسرین نے کہا تھا کہ یہ والی جو صفات ہے رب العالمین کی، اگر تمہارے کسی معبود میں ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ اس کے آگے، کر لو اس کی عبادت۔ تو اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے حکمت عطا کرنا اور بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اچھا ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نیکیوں کی مقبولیت کی ایک یہ بھی دنیا میں اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی نیک نامی اور اس کی پسندیدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں حدیث قدسی بھی میں وہ بیان کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ زمین میں فلاں بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ جبرائیل امین سارے آسمانوں میں منادی کرواتے ہیں، اور سارے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ زمین والوں میں، یعنی کہ ان کے دلوں میں سمجھ لیں کہ یہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو دنیا میں اس کی نیکی کی مقبولیت، اس کے نیک کاموں کی مقبولیت، دنیا میں اس کی جزا کیا ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کاموں کو سراہا جاتا ہے اور اس کی نیک نامی کی بات ہوتی ہے۔ تو یہی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی دعا یہ قبول کی، ساری مقبول دعائیں سوائے ایک کے کہ وہ جو انہوں نے اس سے آگے کہی تھی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، تو اللہ نے کہا نہیں، جو کافروں پر جو ہے جنت حرام ہے۔ تو اب ان کی جو حضرت ابراہیم کا آپ دیکھیں کہ درود ابراہیمی کیا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہ اللہ ایسی برکتیں، ایسے درود، ایسے صلات جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ تو اتنے یہ مقبول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اور ان کی یہ سب دعائیں مقبول دعائیں ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور شامل کریں، اور خصوصی طور پہ اس دعا کو ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اس دعا کو تو اپنی زندگی میں، اور وجلنی میں وراثت جنت نعیم، اللہ جنت نعیم کے اللہ وارثوں میں سے بنا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اللہ کہ ولا تخزینی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے۔ اچھا، اب دوبارہ جس دن اٹھایا جانا ہے تو ساتھ ہی لنک کس چیز کا کہ یوم لا ینفع مال و بنون، مال اور بیٹے۔ اب یہاں ایک دم سے قیامت کے ذکر کے بعد انسان کو جس پہ اپنا بڑا زوم ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، جس چیز پر 88 آیت ہے سورہ شعراء کی کہ ایک مال پہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ ہر عہدہ خرید سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ نام، گھر، ہر آسائش خرید سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں ایک مال پہ بڑا زوم ہوتا ہے، اور دوسرا کس پہ ہوتا ہے؟ یہاں اولاد کا ذکر نہیں ہے،
ولا بنون، بیٹے. ہم دنیا والے بیٹوں پہ بڑا مان کرتے ہیں کہ جی بیٹے ہمیں جو ہے وہ بچا جائیں گے، بیٹے ہمارا سہارا بنیں گے، بیٹے سے ہماری نسل چلے گی. بیٹوں سے جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا بڑھاپا سنور جائے گا، بڑا کچھ ان کے بڑا ہوتا ہے کہ مان بیٹوں پر. تو اللہ نے کہا، اور حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے یہاں اس چیز کا ذکر ہے. اور اللہ نے صرف یہ اس میں یہاں جو قریش مکہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی بہت وہ کرتے تھے، تانا وغیرہ دیتے تھے کہ نہ مال ہے اور نہ ہی بیٹے ہیں. تو پھر وہ سورہ انا اعطینہ بھی نازل ہوئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے تم بڑے کہتے ہو جی کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، قریش مکہ، ابراہیم ہمارے جد امجد ہے. اللہ نے ابراہیم کے ایمان کا ذکر کیا، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا کس ابراہیم کی بات کر رہے ہو؟ میرا ابراہیم تو ایسا ہے، میرا ابراہیم تو خلیل ہے میرا. تو اللہ نے کہا نہ مال کام آنا ہے، نہ بیٹے کام آنے ہیں، اللہ مگر کیا کام آنا ہے؟ اصل چیز. اسی لیے کیونکہ اچھا مال بھی اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے اور اس کو حلال کاموں پر خرچ کیا ہے اور اس کے سارے واجبات عطا کیے ہیں، جیسے اگر آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر بنتی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، اس میں آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ مال تو آپ کے لیے بہترین مال ہوگا. اور بیٹے اگر آپ نے رب سے نہ جوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ کروائی، دین کی پہچان نہ کروائی، تو وہ بیٹا کیا کام آئے گا آپ کے؟ وہ بیٹا آپ کے کس طرح کام آ سکتا ہے؟ وہ اولاد آپ کے لیے کس طرح کام آ سکتی ہے؟ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ماں باپ مر جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ مر گئے، ختم ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین کو آپ کے اعمال دکھائے جاتے ہیں اور وہ برزخ میں ان کو یعنی کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد پیچھے سے یہ کر رہی ہے. اگر تو آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ مت سمجھیں کہ دنیا سے ماں باپ چلے گئے ہیں تو وہ آپ سے بالکل بے خبر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے تو آپ کا وجود دنیا میں آیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری آخری سانس تک ہم اپنے ماں باپ سے جدا نہیں ہوتے. ہم اپنے ماں باپ سے ہم ہر وقت ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے. تو اس لیے ان کو جیتے جی بھی یہی دعا کیا کریں کہ جیتے جی بھی ان کو تکلیف نہ ہو، اور ہمارے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو ہم تکلیف نہ پہنچا سکے. تو اللہ نے یہاں پھر ان کی جو دعا اگلی کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جس میں کبھی کسی کا شرک نہیں. مطلب یہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کا جو مقام ہے رب کی محبت میں، اور جس کو کہتے ہیں نا توکل پر، اللہ کا توکل پر اور بھروسے پہ، اور اس کے بعد منافقت نہ ہو. یہ دل کیوں؟ ابھی دل کی بھی بات ہوئی ہے نا. قلب سلیم ہر برائی سے، ہر جو کہتے ہیں نا کہ گندگی سے، علائش. گندگی علائش کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے لیے دل میں بغض رکھا ہے، کسی کے لیے حسد رکھا ہے، تو وہ قلب سلیم نہیں رہے گا، وہ گندا ہو جائے گا. تو اللہ جو ہے وہ کون سا قلب پسند کرتا ہے؟ شفاف. ہم نے سورہ نور میں اللہ نور السماوات والارض کا میں نے جب سمجھایا تھا، تو قلب سلیم، دل کا شیشہ اندر سے صاف ہوگا تو اس پہ سے روشنی پھوٹے گی، اور اس میں جو کہتے ہیں نا کہ ہر طرح کے شرک سے، منافقت سے، غلاظتوں سے، اور جو کہتے ہیں حسد، بغض، کینہ، نفرت، اس سے پاک دل جو ہوگا، جو کہتے ہیں نا معصوم پرندوں والا دل. اللہ نے اس دن وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ، وہ اسی لیے کہتے ہیں اعمالوں کی کوانٹٹی نہیں تلنی، کوالٹی تلنی ہے. اور کوالٹی کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کا دل خالص ہوگا. تو جو کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اور اسی کی کامیابی. اور پھر یہ حضرت ابراہیم نے جو اپنی اس کو
قوم کو اور باپ کو جو قائل کرنے کے لیے لفظ استعمال کیے تھے کہ میرا رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی. پہلے ہدایت کا لفظ استعمال کیا اور پھر جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے اور پیے بغیر مر جاتا ہے تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہدایت کے بغیر مرا ہے تو پھر اس کی بربادی ہے. کیونکہ اصل کامیابی، اصل فلاح جو قیامت والے دن کی جو کامیابی ہے، میدان حشر کی جو کامیابی ہے، اللہ کے ترازو میں جو تلنے والی کامیابی ہے، اصل کامیابی وہ ہے، اصل فلاح وہ ہے. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، اصل کامیابی وہ ہے. اب اللہ نے کہا کہ جب سب کچھ ہو جائے گا، قلب سلیم اللہ کو مقبول ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اُزْلِفَتِ نزدیک کر دی جائے گی. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کے ڈیسٹینیشن پہ آپ کو خود جانا نہیں پڑے گا، ڈیسٹینیشن پہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا، وہ آپ کے پاس خود آ جائے گی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا پروانہ جاری ہوا کہ جنت میں جانا ہے اور فوراً آپ کے سامنے وہ دروازہ کھل جائے. کتنا خوبصورت احساس ہے یہ کہ آپ کے سامنے ایک دم سے آپ کی ڈیسٹینیشن کا دروازہ ہو اور آپ اس میں اندر قدم رکھو. تو اللہ نے کہا یہاں جو ازلفت الجنت، جنت نزدیک کر دی جائے گی کن کے؟ للمتقین. اور متقی تو وہی ہے نا جو قلب سلیم والے تھے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے بچتے رہے. متقیوں کی تو جنت ہی الگ ہے. اللہ متقیوں کی قلب سلیم کا اللہ قدردان ہے، اللہ شکور ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی جہیم، دوزخ، للغاوین، گمراہوں کے لیے. اب گمراہ کون ہے؟ ظاہری بات ہے جس نے دنیا میں راہ نہ پائی تو قیامت والے دن میدان حشر پر، پل صراط پر وہ گمراہوں کی طرح ہی بھٹکے گا. اس کو کون سا رستہ ملے گا؟ اور جیسے آپ ایک امیجن کریں کہ آپ نے کہیں جانا ہے، پہنچنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہاں سے سواری چلنی ہے اور آپ وہاں جلدی سے پہنچے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس طرف سے سواری ملنی ہے، کہاں سے ٹکٹ ملنی ہے، کہاں سے وہ مجھے جانا ہے، گزرنا ہے، میں اپنے مقام تک کیسے پہنچوں. وہ جو کہتے ہیں نا در در. تو دنیا میں جب اپنے کہتے ہیں نا مختلف دروں پر جاتے رہے، جب دنیا میں رب نہ ملا تو آخرت میں بھی گمراہ ہی رہیں گے. دنیا میں رب سے گمراہ رہے، زندگی میں غاوین بن کر رہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آخرت والے دن بھی گمراہوں میں ہی ہوں گے. اور جب ان پر ظاہر کر دی جائے گی برزت الجحیم، ظاہر کر دی جائے گی دوزخ، مطلب یہ کہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب جنتیوں کو جنت دکھا دی جائے گی ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اور دوزخیوں کو جب دوزخ دکھا دی جائے گی، ان پر ظاہر کر دی جائے گی یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، تو کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی. وکیلا، اب کہا جائے گا، لہم، ان سے، اینما، اب بتاؤ کہاں ہے، کنتم تعبدون، جس کی تم عبادتیں کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جس کا بڑا زوم تھا، جس پر مان تھا، یہ میرے کام آئے گا، یہ میری سفارش کرے گا. اوپر جو اب یہ دیکھیں ذکر کس چیز کا ہوا تھا؟ مال اور بیٹوں کا. اور اس سے پہلے ان کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا جواب تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ان چیزوں پر دیکھا ہے. تو باپ دادا کی تقلید، مال اور بیٹے کہاں گئے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا اب بتاؤ کہاں گئے سب. ہل ینصرونکم، اب بتاؤ کوئی مدد کرنے کے لیے آیا؟ باپ دادا
ان کو تو اپنی پڑی ہوگی. اس کے بعد مال جو ہر طرح سے جمع کیا، حلال حرام کا کوئی خیال نہ کیا، دنیا میں جب تک جیتے تھے اسی مال پر بڑا تکبر تھا، گھمنڈ تھا، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اور بیٹے، واہ، بیٹے کے تو دنیا کے لیے تو ٹھیک تھے، تو اب کہاں گئے؟ کس نے مدد کی؟ او یا ینتصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. پہلے تو نہ تو کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، ہمیں لے جاؤ، ہمیں لے جاؤ، تو اسے چھوڑ دو. فَكُبْكِبُوا، اب یہ دیکھیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اور وہ اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا اوندھے منہ. اچھا، اوندھے منہ کون گرتا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کوئی اپنے دھیان میں کھڑا ہے اور پیچھے سے یوں کوئی زور سے دھکا دے، کمر پہ مارے یا ٹھوکا لگے پیچھے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا گرنے والے کو کیسے گر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا منہ کے بل، اوندھے منہ. یعنی کہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. داخل کرنا تو ہوگا نا، وہ پھر بھی کوئی عزت تھوڑی سی ہو جائے گی. یعنی کہ ہر طرح کی عزت سے محروم، دھتکار اور ٹھڈے. اگر سیدھے سے الفاظوں میں کہا جائے تو اس کو اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دھتکار اور ٹھڈے کہ لو. اور کس کے ٹھڈے؟ وہ فرشتے جن کو آگے سورت میں 30 پارے کی صورتوں میں آئے گا کہ جب اللہ ان کو کہے گا کہ پکڑو اس کو اور پرو دو اس کو 70 گز، 70 ہاتھ جتنی وہ زنجیر میں پرو دو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی اس پکار کو سن کر 70,000 فرشتے دوڑے آئیں گے کہ ہم اس کو ایک بندے کو پکڑ لیں. اور وہ کتنی طاقت رکھتا ہے ایک فرشتہ، کہ ایک فرشتہ ایک وقت میں 70,000 کو پکڑ سکتا ہے، اور وہ والے 70,000 فرشتے بھاگ آئیں گے صرف اس ایک کو پکڑنے کے لیے. اور پھر کیا ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اس کو اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا. ہم غاوون، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جہنم میں اوندھے منہ، وہ گمراہوں کی طرح دنیا میں بھی گمراہ بنے رہے، تو چلو اب گمراہ رہو اسی میں. پیچھے سے جو کہتے ہیں نا دھکا دے کے ٹھڈوں سے اور دڑم سے گرا دیا جائے گا. اور اچھا، یہاں سے ایک یہ بھی پتہ کہ گرنے کی جو بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں مجھے ایک دم حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تو کہتے تم نے کسی چیز کی آواز سنی؟ تو صحابہ بڑے ایک دم سے چکنے ہوئے کہ پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں، آواز جی کی. تو کہتے 70 سال پہلے جہنم کی یعنی کہ دیوار سے پتھر گرا تھا، اب 70 سال بعد اب جا کے تہ خانے اس کے تہ میں گرا ہے. یعنی کہ جہنم میں گرنے کا جو ڈیوریشن ہے، اگر اوپر سے کوئی چیز پھینکی جائے تو 70 سال بعد جا کے پیندے میں گرے گی. تو اب یہاں دیکھیں کہ اوپر سے جب ٹھڈا پڑے گا اور اوندھے منہ جا کر اس نے گرنا ہے. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے جو لشکر ہیں، کون کون؟ جو جن، جو انسان. اب یہ قریش مکہ کیا بنے ہوئے تھے؟ یہ ابلیس کے ظاہری بات ہے جنود ہی بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اترے ہوئے تھے، تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا سارے کے سارے، اور وہ جو کہتے ہیں نہ نظر آنے والے بہکا کر جن، اجمعون، سارے کے سارے، اوندھے منہ یعنی کہ ٹھڈے مار مار کر گرایا جائے گا جہنم میں. یہاں یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے سب کے سب اللہ نے کہا وہاں دھکیل دیے جائیں گے. اور کیا ہے اب یہ جو اگلی بات آ رہی ہے نا، اگلی آیت، اس میں تو آپ یہ دیکھیں
کہ اب جہنم میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ نے جہنم میں جو ان کی آپس میں کنورسیشن ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے اب اللہ اپنے کامل علم سے دیکھ چکا ہے ہر چیز، تو یہاں اللہ نے اس چیز کا پرومو دکھا رہے ہیں. کالو، وہ بولیں گے، کون؟ آپ کی جن کو اوندھے منہ پھینکا گیا ہے، سارے کے سارے، وَهُمْ فِيهَا، اس میں کیا کہیں گے، یختصمون، جھگڑا کریں گے. اچھا، ایک تو پہلے پوائنٹ یہ کہ جو جھگڑنے والی جو عادت ہے، جھگڑا کرنا، یہ کن کی عادت ہے؟ جہنمیوں کی. جھگڑا کرنا کس کا وتیرہ ہے؟ جہنمیوں کا. جہنمیوں کا، یعنی کہ یہ بتایا کریں اپنی بچوں کو کہ جھگڑا نہیں کرتے. جھگڑا کرنا جو ہے یہ جہنمیوں کی صفت ہے. اور اب یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ آپس میں وہاں جھگڑا کریں گے. کیا؟ تاللہ، اللہ کی قسم. اب اللہ یاد آ گیا. پتہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. ان کننا لفی ضلال مبین. کیا ہوا؟ اعتراف جرم. اعتراف جرم، جھگڑے پر اعتراف جرم کر رہے ہیں. پتہ لگ گیا، اوہو ہم تو جو کرتے آئے ہیں، جو ہم نے کیا، اصل میں یہی غلط تھا. ہم ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم، اب یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اسے کیا کہ ہم برابر ٹھہراتے تھے برب العالمین، رب العالمین کے برابر. یہاں میں وہی بات دوبارہ یاد دہانی کراؤں. رب کا جو مقام ہے اللہ کی ذات میں، صفات میں، محبت میں، جو بھی آپ جس کو بھی دیں گے اللہ اس کے ہاتھوں ہی آپ کو ذلیل کروائے گا. اب یہاں ظاہری بات ہے کہ جن پر زوم تھا مال، بیٹے اور باپ دادا کی تقلید، ظاہری بات ہے اس کو کیا، اس کو رب العالمین کی جگہ ان چیزوں کو ترجیح دی. تو کیا ہوا؟ جہنم میں ان کے ساتھ ہی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم نے مقام دیا تھا رب کا، برب العالمین، رب العالمین کا جو مقام تھا وہ ہم کسی اور کو ٹھہراتے رہے کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا. اچھا، وما اضلنا، مگر ہم تو ابھی ان کی وہی اعتراف جرم ہی ہے. ہم تو جو کہتے ہیں نا کہ گمراہ ہوئے، الا المجرمون، یعنی کہ ہم تو بس ان بڑے مجرموں کی وجہ سے گمراہ ہوئے. الا المجرمون، یعنی کہ ان کو بھی اپنا اعتراف جرم کر رہے ہیں اور ان کو بھی سمجھ لیں اب یہاں ان کو گالیاں بک رہے ہیں کہ ان مجرموں کی وجہ سے، یعنی کہ ہم مجرم نہیں ہیں، یہ مجرم ہے. ہم تو ان کے پیچھے لگے تھے نا، ہم مجرم کیسے ہوئے؟ ہمیں تو ان پہ زوم تھا. تو ان مجرموں کی وجہ، ان کو کہہ رہی ان مجرموں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یہاں اپنی معصومیت بتا رہے ہیں، اپنی معصومیت بتا رہے ہیں. تو اسی لیے شیطان اس دن کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے کون سا تم سے ہاتھ پکڑ کے یہاں کام کروایا تھا یا تمہیں پکڑ کے لے گیا تھا؟ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب دوست ہو کیا کہ یہ دوست تو مجھے برباد ہی کر چھوڑتا. تو یہاں کہہ رہے ہیں ان مجرموں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. فما لنا من شافعین، ہائے یہ جو بڑی بات ہے نا. اب کہتے ہیں کہ جب چھوٹے گناہ گار بھی ہوں گے نا جہنم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا نا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، اور سب سے اوپر والے درجے کی جب بات آئی تو جبرائیل امین خاموش ہو گئے. اور جب بتایا گیا کہ یہاں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو رکھا جائے گا، تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت 3 دن تک تو دروازہ بند کر کے صرف نماز کے ٹائم آتے اور خاموشی سے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے اور روتے رہے تھے. خیر یہ بہت بڑی حدیث ہے، وہ پھر انشاءاللہ سناؤں گی. تو یہاں آپ جب دیکھیں گے جو چھوٹے گناہ گار تھے
ان کی شفاعت کون کون کر رہا ہے؟ انبیاء کر رہے ہیں، ملائکہ کر رہے ہیں، صالحین کر رہے ہیں، قرآن کر رہا ہے۔ سورہ ملک کہتے ہیں نا کہ اللہ سے خود جھگڑا کرے گی، اللہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دے ورنہ اس کو جہنم سے نکال دے، اللہ سے لڑ کر لے کے جائے گی۔ انبیاء کیوں؟ انبیاء کس لیے کہ ابھی میں نے ماں باپ کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو وہ خواب بھی سنایا تھا، اور جو ان کا ایک بزرگ کو آیا تھا تو پھر انہوں نے عالم دین کو سنایا تھا۔ پھر ملائکہ، فرشتے بھی، فرشتے کیوں سفارش کریں گے؟ گواہ ہے نا فرشتے، فجر کے وقت بھی چینج ہوتے ہیں، عصر کے وقت بھی چینج ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا آنے والے بھی گواہی کے بن جاتے ہیں اور جانے والے بھی گواہ بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ ہم نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے تھے، ہاں اللہ نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئے تھے، اور ہاں کچھ نیکیوں کا، اور جو کہتے ہیں نا کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ ایک اللہ اور آپ کے ساتھ جو فرشتے، وہ بھی تو گواہ، آپ سے ایک لمحے نہیں ہو سکتے، کرامن کاتبین جو ہیں وہ الگ نہیں ہو سکتے، ان کو حکم نہیں ہے، تو وہ اب وہ بھی سفارش کریں گے، ہاں اللہ اس کی نیکیاں لکھنے پہ مجھے ہمیں مامور کیا ہوا تھا، تو یہ واقعی نیک انسان ہے، اس نے واقعی نیکی کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا حافظ قرآن، بیٹا کا اگر حافظ قرآن بنا دیا، دیندار بنا دیا، اولاد کو نیک بنا دیا، تو وہ بھی سفارش کریں گے نا ماں باپ کی۔ شہداء وہ بھی سفارش کریں گے۔ اب جب یہ سب کو دیکھیں گے نا کہ یہ کیا، یہ جی فلاں آ گیا، اور پھر وہ بھی تو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جہنم کا دروازہ کھلوائیں گے، اور ان سب کو یہ جو متعلقہ جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہاں بھئی کہ چلو جیسے کہ شہداء ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، صالحین ہو گئے، کہ آپ سفارش کرنے، تو جی ہاں چلو اٹھا کے ان کو جہنم کے جو مالک کو کہیں گے دروازہ کھولو، لے کے جائیں گے، پھر جنتیوں کو کہیں گے ان پر پانی ڈالو جنت کا۔ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں نا وہ سڑے جلے بھنے دانوں کی طرح کالے سیاہ ہوئے ہوں گے جہنم میں۔ تو پھر اس کے بعد وہ اب جب دیکھیں گے ہائی ان کی سفارشیں آئی جا رہی ہیں، نکلی جا رہی ہیں، یہ ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ جو سفارش والا مقام بھی ہوگا نا، ان کے لیے سمجھ لے کہ موت پر موت ہوگا۔ فما لنا من شافین، ہائی ساڈے واسطے کوئی سفارش ہی نہ آئی۔ اور یہاں دیکھ لیں کہ سفارش کا حق کس کس کو دیا اللہ نے، کوئی سفارشی چھوڑا ہے ہم نے کبھی؟ قرآن کو، اب یہ قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے، اور اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ درجہ ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر کو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تو صبح ایک آیت قرآن کی سیکھ لے، تو کیا صرف ایک آیت میں کہہ رہی ہوں، ظاہر بات ہے اب ہم ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو کتنی آیتیں ہم نے پڑھ لی؟ ایک آیت 100 رکعت نفل سے افضل ہے، یعنی کہ 100 رکعت نفل آپ نیت لیں، اور اس کے بعد ایک عمل کا باب سیکھ لیں، عمل کا باب اس کا، ان کے جیسے احکامات ہوتے ہیں، جیسے تیمم، میں ان کے ساتھ آسان آپ کو بتا رہی ہوں، یا جیسے وراثت کے حکم ہوئے ہیں، اور یا جو بھی دیت کے حکم، کوئی بھی عمل کا باب اگر پڑھ لیا تو وہ 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ تو جس نے قرآن کو سمجھ کر ہی نہ پڑھا، تو اسی لیے یہ رمضان المبارک میں دورہ قرآن کیوں ہوتا ہے؟ دورہ قرآن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم گو تھرو ہو جائیں پورے ترجمے سے۔ الحمدللہ آپ بھی ماشاءاللہ 19ویں پارے پہ ہیں، آپ اپنا ابھی بھی 10 روزے ہو گئے، 20 روزے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ روز کا بھی ایک پارہ پڑھیں گے تو اینڈ تک آپ یہ 19 پاروں کو ریوائز کر سکتی ہیں، آپ ان کو پڑھ سکیں، ان کے 19 پارے آپ کو اچھی طرح پڑھا دیے ہیں، پڑھ لی ہیں آپ نے ایک آیت۔ آپ یہ سمجھتے نا کہ آپ سپاروں پہ سپارے ختم کریں گی، لیکن اگر آپ ترجمے کے ساتھ اگر آپ چند لائنیں بھی پڑھ لیں گی
تو وہ سمجھ کر جو پڑھنا ہے وہ آپ کا زیادہ درجہ ہے. یہ آپ کو یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ تھا. اور پھر یہاں میں وہ بھی بتاؤں کہ 10 آیتیں جو ہیں وہ قرآن کی سمجھ کر پڑھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ اصحاب صفا کے جو صحابہ تھے وہ 10 آیتیں قرآن پاک کی روز سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، یاد کرتے، اپنے زندگیوں میں اپلائی کرتے تھے. تو اس لیے علماء اور جو بڑے بڑے مفسرین تو وہ خود یعنی کہ یہ کہتے ہیں، آگے آیتیں انشاءاللہ 21ویں پارے میں آنی ہیں جو جہاں کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن فرض ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. آپ کے سورہ قصص کی جو لاسٹ آیات ہے ان میں ہے کہ یہ قرآن کو اللہ نے فرض کیا ہے. تو 10 آیتوں کو سمجھ کر پڑھنا فرض درجہ رکھتا ہے. کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں تو ضرور پڑھ لیں، یہ سفارشی تو بنا لیں. قبر میں یہی ایک ساتھی ہونا ہے، یہی نور والا ہونا ہے، اسی نے روشنی کرنی ہے. اب اچھا یہاں ان کا کہتے افسوس کا مقام، ہائی کوئی سفارشی بھی نہ ہے. ولا صدیق حمیم، دوست کی پہچان کیا ہے کہ وہ غم خوار ہو، مخلص ہو، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست جو وہ آپ کے کام آئے ہر خوشی میں غم میں، آپ سے حسد نہ کرے. اصل دوستی تو وہی ہے نا کہ برے وقت میں جو کام آتا ہے، خوشیوں کے تو سارے ساتھی ہوتے ہیں. اب یہاں یہ غم تھا تو ہم جب ظاہر بات ہے کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے پھر دوستوں کو چیک کرتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا مسئلہ بتائیں، کون ہمارا اس میں یعنی کہ اس مشکل سے نکلنے میں ہمارے کام آئے گا. تو صدیق حمیم بھی کوئی کام نہ آیا. دنیا میں تو بڑی دوستیاں، اور انہی دوستوں کی خاطر نمازیں جا رہی ہیں تو جائیں، لیکن ہماری کنورسیشن فون پہ چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، قرآن کا وقت گھنٹوں ہم نہیں دے رہے، اور اس موبائلوں کو دوست بنایا ہوا ہے، ان ایپس کو دوست بنایا ہوا ہے، ان پہ گھنٹوں گھنٹوں صرف کر رہے ہیں. اب تو کوئی کام بھی نہیں ہے. صدیق حمیم تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم انہی کے مخلص ہیں. آپ دیکھیں گھر میں ایک 8-10 افراد ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں اپنا موبائل، ٹیبلٹ، آئی پیڈ، فون، جو بھی کچھ ہے سب موجود ہوتے ہیں. آپ ایک کمرے میں موجود ہوں گے لیکن ہر کوئی اپنی اپنی موبائل پہ، اپنی اپنی ڈیوائس پہ لگا ہوا ہے. تو آپ کیا ہے؟ آپ تنہا ہیں. آپ 10 بندوں میں بھی بیٹھے ہوئے آپ تنہا ہیں. آپ کسی پارٹی فنکشن میں چلے جائیں، آپ کہیں جائیں، ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہوگا. 1-2 حال چال پوچھ لیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں جان رہے تو کوئی نہیں. اب یہاں کوئی صدیق حبیب بھی جو کہتے ہیں نا کام نہیں آیا. فلو ان لنا، اب یہاں پھر کیا ہوگا؟ نہ سفارشی نظر آیا، نہ کوئی دوست نظر آیا، کوئی چیز کام نہ آئی. تو اب آرزو، یہ کہتے ہیں نا کہ جہنمیوں کی آرزو میں سے ایک آرزو، فلو ان لنا کرتن، کہ کاش ہمارے لیے ممکن ہوتا لوٹنا دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا. فنکون من المؤمنین، ہم مومن بن کر آتے. لیکن اللہ نے پیچھے بھی ایسی باتیں، وہ کہتے ہیں نا یہ بار بار آرزویں ان کی بتا رہا جہنمیوں کی، اللہ پرومو دکھاتا ہے نا. تو اس کے بعد اللہ نے کہا، پھر وہاں اللہ نے سختی سے جواب دیا تھا. اللہ نے کہا جھوٹے ہیں یہ، انہیں دوبارہ بھی لوٹا دیا، تب بھی یہ اسی طرح کے کرتوت کر کے آئیں گے، تب بھی انہوں نے نہیں کرنا. اللہ نے کہا جھوٹے. اس وقت اللہ نے جواب دیا. خیر اللہ نے یہاں تو صرف ان کی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا وہ ان کی وہ قسط کی جو جہنم کی قسط ہے اس کی پرومو دکھا رہا ہے. اللہ نے کہا ان کی آرزویں، ان فی ذالک لآیا، بے شک ان سارے باتوں میں، قصے میں، کیونکہ ابراہیم کا قصہ ختم ہوا. اے نبی یہ جو آپ کو بڑا مان کر کے کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل میں سے، ابراہیم ہمارے جد امجد، ہم پیروکار ہیں ابراہیم کے. ابراہیم کا حال احوال اور ایمان کا لیول بتا دیا. ان فی ذالک لآیا، اس بات میں بھی نشانی ہے. یہ جو چھوڑی تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں نا، صرف اتنی سی، پوری سٹوری نہیں ابراہیم کی سنائی، ساری فلم نہیں چلائی. وما کان اکثرہم، اکثریت جو تھی، اکثریت یہ دیکھ لیں، میں آپ کو بار بار پہلے سپارے سے جس چیز کو آپ کو کرتی ہوں کہ اکثریت جو ہے یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی کی جماعت کی اکثریت دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ بندہ صحیح ہوگا. یہ تو رب نے ہی فیصلے کرنے ہیں کہ وما کانا اکثرہم، اکثریت ان کی جو ہے
نہیں ہیں مؤمنون مؤمنین ایمان لانے والے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق عمر کیا دعا کرتے تھے، اللہ اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے، کیونکہ تیرے بندے خاص وہ قلیل ہی ہوں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، یہ وہی والی حضرت موسیٰ کے قصے والی آخری روا، بے شک ربک آپ کا رب، لہو العزیز، عزیز الرحیم، وہ غالب بھی ہے لیکن رحم کرنے والا ہے۔ وہ زبردستی کروا سکتا تھا لیکن نہیں، یہ اس کا رحم ہے، مرضی دی ہے۔ اب رب کو نہ پہچانا تو کیا ہو گیا۔ تو اب یہاں جو ہے نا حضرت ابراہیم کے قصے میں یہاں تو ذکر نہیں ہے کہ ان کی قوم کا کیا بنا، لیکن سورہ حج میں اور سورہ توبہ میں بتا دیا گیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم وہاں سے نکل گئے تھے، وہاں قوم کو چھوڑ کے آ گئے تھے، تو ان پر بھی عذاب آیا تھا، اور یہ کیا ہوا، یہ بھی ایسے مٹے تھے کہ جیسے باقی ساری بھی مٹ گئی تھے۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن جو ہے نا کہ وہ بھی تھا کہ ان کی جو قوم بھی، ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے حضرت نوح کا قصہ ہوگا۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں ایسا بنا دے اللہ جیسے تو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں وہ مقام عطا کرنا کہ اللہ جس کے بعد ہمیں افسوس نہ رہے، اور اللہ ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے کہ اللہ وہ ایسے عمل کریں زمین پر تو آسمان پر ان کو دیکھ کر خوش ہو۔ اللہ یہ رمضان کے بعد عیدیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ ہماری عیدی یہی ہوگی کہ ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں مقبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔